ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی تعالی نے خطر مرتبہ آواز میں درود پاک پڑھیں: اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والهدى وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وآل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ معزز سامعین محترم، جیسا کہ رب تبارک و تعالی اپنے کلام مجید قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اے میرے بندو، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کروں گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، چونکہ انسان کو جب زندگی بسر کرنا ہے تو دونوں جانب دیکھ کر چلنا ہوگا۔ چاہے اگر آپ راستہ چل رہے ہوں، پیدل گاڑی چلا رہے ہوں، تب بھی آپ کو دونوں جانب دیکھتے ہوئے گاڑی چلانا ہے۔ تو ایسے ہی اسلام کا، قرآن کا، اللہ پاک کا معاملہ یہی ہے، جہاں اللہ پاک اپنے بندوں کو خوشخبریاں سنا رہا ہے، جہاں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشخبریاں سنا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھنے میں عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب، اس کا بدلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کو ہم گمان نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ جیسے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ نماز کا بدلہ جنت، روزے کا بدلہ جنت، زکوٰۃ کا بدلہ جنت، حج کا بدلہ جنت، قربانی کا بدلہ جنت، ماں باپ کی خدمت کا بدلہ جنت، یہ سب چیزیں جب سنائی جاتی ہیں تب شیطان ہمارے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وسوسہ ڈالنے کے لیے کہ تو نے اب تک کتنی نمازیں پڑھ لی اور کتنی نمازیں پڑھے گا، تو نے اب تک کتنے روزے رکھ لیے، اتنی ساری زندگی بتا دی۔ اگر یہ بات بتا دوں، جیسے قرآن پاک میں وہ یزکیہم جو لفظ ہے،
جس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ پیران طریقت کی اصطلاح میں اگر پڑھیں گے، یعنی جو پیر ہوتے ہیں کسی سلسلے کے ہوں، ان کی اصطلاح میں اگر دیکھیں گے تو اس کو کہتے ہیں تصوف۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، جب سے پیران پیر روشن ضمیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، یہ سلسلوں کے بانی پیدا ہوئے، فاؤنڈر پیدا ہوئے، اپنا ایک سلسلہ بنایا، تب سے تصوف نہیں بلکہ تصوف روز اول سے ہے، جس کو قرآن نے وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا کہ نفس کا تزکیہ کرنا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ تابعین کا دور گزرا، اس کو زہد و تقوی کا نام دیا گیا تھا۔ جیسے عابد و زاہد کہتے ہیں، زہد و تقوی، زہد یعنی اللہ کی عبادت کرنا، تقوی یعنی دنیا کے تمام اعمال سے پرہیز کرنا جس سے اسلام نے منع کیا ہے، اللہ اس کے رسول نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ بعض ایسے اعمال ہیں جس کو مکروہ قرار دیا گیا، تو مکروہ سے تو بچنا ہی ہے، لیکن مکروہ میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی جو ہے حرام سے قریب قریب ہوتے ہیں، بالکل 19-20 کا فرق ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی زہد و تقوی اس وقت کہا گیا، اب پیران طریقت کا سلسلہ عام ہوا تو اس کو تصوف کہتے ہیں۔ جب یہ تعلیمات پڑھیں گے، شریعت کو جانیں گے تو پھر طریقت میں قدم رکھیں گے، طریقت کو جانیں گے تو یہاں وہ راز تمہارے پیران پیر تم پر کھول دیتے ہیں۔ اس لیے آج اس کو بتاتا ہوں چلو کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ کوئی نوجوان ہے، نماز کا بڑا پابند ہے، تو شیطان کیسے بہکاتا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک خوفناک شکل و صورت میں آئے، ایک غضبناک شکل و صورت میں آئے کہ تم ڈر جائیں، خوف کھا جائیں، نہیں، بلکہ بسا اوقات شیطان بالکل انسانی شکل میں آتا ہے۔ بسا اوقات شیطان ہمارے ہی افراد خاندان، ہمارے ہی فرینڈ سرکل، ہمارے ہی جاننے پہچانے والوں کی شکل میں آتا ہے، آ کر تمہاری اتنی تعریف کرتا ہے، اتنا چڑھا دیتا ہے کہ نوجوان تیری ہر سانس کو سلام، کہ تو نے اتنے سجدے کر لیے، اتنی نمازیں پڑھ لی، ورنہ آج جو لوگ اپنی عمریں گزار رہے ہیں وہ 5 وقت میں سے 1 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ نوجوان تیرے سجدوں کو سلام، اس طرح بہکایا جاتا ہے۔ ایک کہانی نہیں، انشاءاللہ آگے وہ بات بھی بتا دوں گا جو آپ نے بارہا سن لیا ہے، میں نے بتا دیا ہے، لیکن پھر یہاں پر بات بتا دوں تاکہ ہماری عقلیں ٹھکانے پر لگ جائیں۔ روزہ، رمضان کا روزہ صرف امت محمدیہ پر فرض ہے، تو وہاں پر بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ کیا؟ قرآن نے بیمار پر روزہ معاف کیا، تجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے، روزہ چھوڑ دے۔ جی صاحبان محترم، رمضان کے روزوں کی فضیلت بارہا آپ نے سن چکے ہیں، لیکن ایسے بیمار پر قرآن روزہ معاف کر رہا ہے جس کے لیے اس کی وضاحت میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جس ڈاکٹر، جس حکیم کے پاس آپ کا علاج چل رہا ہو، وہ ڈاکٹر یا حکیم سب سے پہلے مسلمان ہو، اس کے بعد اسلام کو جانتا ہو، برائے مہربانی سیل فون بند کریں، اسلام کو جانتا ہو، فرائض کو جانتا ہو، واجبات کو جانتا ہو، اس کی اہمیت کو جانتا ہو، اور وہ سب کچھ جاننے کے بعد ایک اچھا حکیم، اچھا ڈاکٹر ہے، اگر وہ ایک کہے کہ صاحب 1 وقت کی دوا چھوڑنے پر آپ مر جاؤ گے، اتنی کنڈیشن، اتنی بری حالت ہے آپ کی، ایسی تو کنڈیشن ہے آپ کی، 1 وقت کا روزہ، 1 وقت کی دوا، 1 وقت کا کھانا چھوڑنے پر آپ مر جاؤ گے،
تو ایسی صورت میں روزہ معاف ہے، سمجھے؟ یا پھر بستر مرض پر ہی ہیں تو وہ الگ صورت ہے، زیر علاج ہے، دواخانے میں پڑے ہوئے بیڈ پر تو وہ الگ صورت ہے۔ لیکن ماحول ہمارے پاس کیا ہے؟ ذرا کھانسی ہو گئی، ذرا پیٹ میں درد ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، تھوڑا سا جسم گرم ہو گیا، آنکھ گرم ہو گیا، بخار آ گئی، روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو شیطان بہکاتا ہے، شیطان تمہیں نیکی کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اسی طریقے زکوٰۃ کا معاملہ لیں، دنیا بھر کے شوق ہم کر لیتے ہیں، چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو، چاہے عام زندگی ہو، کسی اور طریقے سے، کوئی اور طریقے سے دنیا بھر کے شوق ہمارے پاس ہوتے ہیں، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو وہاں قرضہ بھی یاد آ جاتا ہے۔ زندگی بھر کے شوقوں میں قرض یاد نہیں آتا، شادی بیاہ کے اخراجات یاد نہیں آتے، بیٹی کی شادی یاد نہیں آتی، بیوہ کی شادی یاد نہیں آتی۔ لیکن جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے، جیسے موسم بہار رمضان ہمارے قریب آ جاتے ہیں، شیطان آ جاتا ہے، کیونکہ چھٹی ہونا ہے نا اس کو، ایک مہینہ اسے قید کر دیا جاتا ہے، تو وہاں پہلے سے آ کر وہ بہکا دیتا ہے، بہانے تلاش کیے جاتے ہیں، زکوٰۃ سے روکا جاتا ہے۔ اسی طرح حج کا معاملہ ہے، فرائض کی بات کر رہا ہوں، سنتیں، واجبات، نوافل کو بازو رکھ دیں، فرض، کیونکہ فرض کا انکار کرنا بلا شک و شبہ، بلا تمثیل کفر میں داخل ہو جاؤ گے۔ حج کا بہانہ، بڑے بڑے ٹورز ہم کر لیتے ہیں، فیملی کے ساتھ، فرینڈ سرکل کے ساتھ، ہر موسم کے اعتبار سے نہ جانے کہاں کہاں چلے جاتے ہیں، پکنک پر نکل جاتے ہیں، نہیں؟ لیکن حج کے لیے اتنا پیسہ خرچہ کرنا، اتنا پیسہ خرچہ کرنا، اتنے دن باہر رہنا گھر سے، یہ سب فکر ہوتی ہے۔ تو سب کیا ہے صاحب؟ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تو ان چیزوں سے دور رہنا ہے۔ تبھی تو قرآن یہی کہہ رہا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اے بندگان خدا، اگر تم رب کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو اللہ پاک تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کرے گا۔ غریب ہے، غربت کا مارا ہے، ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے بازار میں کڑے رہ کر کاروبار کرے۔ ارے اللہ کا گھر، اللہ کا در وہ ہے جہاں امیر اور غریب سب کو نوازا جاتا ہے۔ جتنے اخلاص سے تم خدا کو یاد کرو، جتنے اخلاص کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اتنا ہی تمہاری نیتوں کو دیکھ کر، تمہاری نیتوں کے اعتبار سے اللہ پاک نوازنے کا وعدہ فرمایا ہے، دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بتاؤں وہ بات بھی، یوں تو اللہ پاک ہم نہ مانگے تب بھی دیتا ہے، ہم نہ مانگے تب بھی دیتا ہے، کیوں کہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے، اے بندے تجھے پیدا کر رہا ہوں تو تیرے ساتھ تیرا رزق بھی پیدا کیا جا رہا ہے۔ اب بتاؤ، پیدا ہوتے کوئی کھانا کھائے گا؟ پیدا ہوتے کوئی روٹی کھائے گا؟ نہیں، پھر اس کی غذا کیا ہے؟ رزق ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے کہ کھانا، روٹی، جی؟ ارے جب تک پیدا نہیں ہوا تب تک ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں، جب پیدا ہوتا ہے کن فیکن، پلک جھپکنے کی دیر میں ماں کی چھاتی میں دودھ آ جاتا ہے تاکہ اس نو مولود کی غذا بن جائے۔ تب اس سے اندازہ کیجئے اللہ پاک ہم پر کتنا مہربان ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تجھ کو پیدا کر رہا ہوں، اے بندے تیرے ساتھ تیرے رزق کو بھی پیدا کر رہا ہوں، اور اللہ نے یہی کہا میں رزق تجھے دیتا رہوں گا چاہے تو حرام کاری میں مبتلا ہو جائے۔ کیوں؟ روزے اول سے تیری روح قبض ہونے تک تجھ کو رزق دیا جائے گا، چاہے تو کوئی بھی عمل کر لے، اگر عمل صالحہ کرے گا تو تیری نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ جن نعمتوں سے تو اپنے ماں باپ کی بھی کفالت کر پائے گا، اپنے بال بچوں کی بھی کفالت کر پائے گا، بلکہ تیرے بعد تیری نسلیں بھی کھاتی رہیں گی۔ اگر
ان تمام باتوں کو سننے کے بعد بھی مجھ جیسا گنہگار اگر یہ کہے کہ میں سخت دھوپ میں کھڑے رہ کر کام کرتا ہوں، سخت سردی میں کھڑے رہ کر کام کرتا ہوں، بارش میں بھیگتا ہوا کام کرتا ہوں تاکہ میں اپنی بیوی بچوں کو پال سکوں، میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر سکوں، کوئی کرے یا نہ کرے، کوئی محنت کرے یا نہ کرے، وہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن ساتھ یہ سن لیں، اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، دے رہا ہے، دیتا رہے گا، لیکن جب اللہ ناراض ہو جائے تو کیا کرے گا؟ مجھ جیسا گناہگار جب گناہ میں ملوث ہو جائے، اگر کوئی غلط کام میں کر لوں، باپ زندہ ہے تو باپ، ماں زندہ ہے تو ماں، یا بڑے بھائی بہن زندہ ہیں تو وہ، اب جیسا کہ میرے والد نہیں ہیں، اگر میں غلط کام کر دوں تو میری ماں ناراض ہو جائے، یقیناً ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے جب ماں ناراض ہو جائے تو ماں کا لاڑ و پیار نہیں مل سکتا، ملتا ہے لیکن اتنا نہیں ملتا، کچھ کمی آ جاتی ہے۔ مگر اللہ جب ہم سے ناراض ہوتا ہے نا، اللہ نے فرمایا ہے بندے جب تمہارے اعمال کی بدولت تم سے ناراض ہو جاؤں تو تمہارے رزق کو نہیں روکوں گا، تمہیں بھوکا نہیں سلاؤں گا، اس حالت میں بھی تمہیں کھانا دوں گا، رزق دوں گا، برکت دوں گا۔ پھر چھینے کا کیا؟ ناراضگی کا مسئلہ کیا ہے، حل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں میرے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو ان سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں، ان سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں، ان کے گھر سے خیر و برکت کو اٹھا دیتا ہوں۔ یہی ہے قرآن آگے فرما رہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر انکار کرو، انکار کرنے کے لیے خدا کا انکار کرنا، یا خدا کے کلام قرآن مجید کا انکار کرنا، یا خدا کے انبیاء و رسول کا انکار کرنا، یا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، یہی انکار نہیں ہے، بلکہ انکار سے مراد اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف کام کرنا، جس کا دین اسلام سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی کنسپٹ نہیں ہے، ایسے کام انجام دینا یہ بھی وَلَئِن كَفَرْتُم میں آ جاتا ہے، انکار کرنے کے مانند ہے۔ تو کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ؟ شکر ادا کرو، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُم، اگر انکار کرو، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بڑی سختی کے ساتھ پکڑنے والا ہے۔ یاد رکھو میرا عذاب بڑی سختی کے ساتھ پکڑنے والا ہے۔ خدا را ایمان والے، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، کسی پر کوئی طنز کرنا مقصد نہیں ہے، کسی کے عمل سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بس حق بات پہنچا کر راہ راست پر لانا مقصد ہے۔ جیسے گزشتہ جمعہ آپ سے میں نے کہا تھا، سال نو کے موقع پر جو جشن مناتے ہیں آپ، یہی کہتے ہیں کہ مولانا ابھی تو ہم جوان ہیں، جی میں نے جو الفاظ کہا اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ ایک اور موقع آ رہا ہے، غالباً آنے والا جمعہ ہے، اس لیے آج ہی بول رہا ہوں۔ یہی کہیں گے نا کہ نوجوانی کی عمر ہے، ہمیں ذرا کچھ عائش کر لینے دو، ہم کو کیوں کہہ رہے ہو کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن کہہ رہا وَلَئِن كَفَرْتُم، اگر انکار کرو تو خدا کے عذاب کا انتظار کر لینا، نوجوانی کی عمر ہو یا کوئی اور عمر ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، چونکہ میدان محشر میں کون ساتھ دے گا؟ بتائیے، میدان محشر میں کون ساتھ دے گا؟ وہاں سب زندہ ہوں گے، ماں کے سامنے بیٹی ہوگی، باپ کے سامنے بیٹا ہوگا۔ دنیا میں اگر اولاد کو تکلیف ہو، بچپن میں نہیں 55 سال کی عمر میں بھی اگر اولاد پہنچ جائے، اس کے ماں باپ بوڑھے زندہ ہو، اگر وہ تکلیف میں ہو، بیمار ہو، بستر مرض پر ہو، وہ اپنی علالت کے بعد بھی، اپنے بڑھاپے کے بعد بھی
اپنی اولاد کی تڑپ کو دیکھ کر برداشت نہیں کرتے، جبکہ اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، لیکن ضعیف والدین کو 55 سال کی عمر میں بھی اولاد کی تڑپ ضرور ہوتی ہے، مگر ہم ان چیزوں کو بھول بیٹھتے ہیں، یہی سوچتے ہیں کہ ابھی ہمیں کیا ہوا، بال کالے ہیں، جب سفید ہو جائیں گے تب دیکھا جائے گا۔ بھائی میں نے بارہا کہا تو کس کو گارنٹی ہے کون کب مرے گا؟ پتہ ہے کسی کو؟ بتاؤں آپ کے سامنے پکار رہا ہوں، بول رہا ہوں، اگر میں یہاں سے ہٹنے کے ساتھ ہی یا بلکہ کھڑا اگر میری روح قبض ہو جائے تو کیا کرو گے؟ کیا کر لو گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تک سن رہے تھے، میں نے بارہ کہا ہوں یہ الفاظ کو، بول چکا ہوں، خود اب دیکھ رہے ہیں جو 2 سال پہلے کے واقعات تھے، پھر اس مرتبہ پچھلے تقریباً 2 ہفتوں سے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگوں، جب بھی آپس میں ملاقات کرنا تو آخری ملاقات تصور کرنا، نہ جانے پھر ملاقات ہو یا نہ ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا نے فرمایا، لوگوں جب بھی تم سانس لینا تو اس کو آخری سانس تصور کرو، نہ جانے اگلی سانس بھی نصیب ہو یا نہ ہو، اللہ کی مرضی ہے، کوئی روک سکتے نہیں۔ اب دیکھیے پچھلے 2 ہفتوں سے خود میں نے تقریباً 7 جنازوں میں شرکت کی۔ 2 دن تو ایسے مواقع ملے مجھے کہ ایک تدفین کر کے نکل رہے ہیں، دوسرا جنازہ آ رہا ہے، پھر فاتح سیوی میں شرکت کرے، 2 جنازے آئے۔ کیا ہے یہ سب کیا ہیں جو ہم اتراتے ہیں؟ اس لیے آپ سے اتنے سخت الفاظ میں کہنے کا مقصد یہی ہے کہ کسی غیر قوم کے تہوار میں شامل ہو کر اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، پھر زمین کے اندر کیا عالم ہوگا آپ سوچئے۔ دنیا میں ظاہر سب تو زندہ ہیں، دیکھتے رہیں گے، میدان محشر میں بھی دیکھیں گے، لیکن نہ ماں بیٹی کی مدد کرے گی، نہ بیٹی ماں کی مدد کرے گی، باپ نہ بیٹے کی مدد کرے گا، نہ بیٹا باپ کی مدد کرے گا۔ ایک نیکی بھی اگر کم پڑ جائے، جس باپ کے نطفے سے ہم پیدا ہوئے، جس ماں کے کوکھ سے ہم نے جنم لیا، ان ماں باپ کے پاس جا کر کہیں گے، اے امی جان، اے بابا جان، ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، ایک نیکی مجھے دے دو، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو ماں باپ کہیں گے، دنیا تھی تو بیٹا تھا، دنیا تھی اولاد تھی، دنیا ختم ناتا رشتہ ختم۔ یہاں نفسی کا عالم ہے، نہ اولاد ماں باپ کی مدد کرے گی، نہ ماں باپ اولاد کی ہیلپ کریں گے۔ خدا را ایمان والو، پھر سے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک اور تہوار آ رہا ہے۔ میں نے بارہا کہا، اگر آپ کو کسی چیز کا شوق ہے تو دیگر ایام میں اپنے شوق کو کر لیں، وہ بھی حدود میں رہ کر۔ پتنگ اڑاتے ہیں، پتنگوں کی عید آ رہی ہے نا غیر مسلم بھائیوں کی۔ اس کے بعد میں نہیں کہوں گا انشاءاللہ، آپ کی مرضی، آنے والے دنوں میں کیا کر لیں آپ۔ جس طرح پتنگ پلاتے ہو، دیکھنے میں یہ آتا ہے، چاہے برا کہیں بھلا کہیں، میں تو کھل کر بولنے والا ہوں۔ مسلمان گھرانوں میں ڈی جے لگائے جاتے ہیں، ڈگ لگائے جاتے ہیں، رات کا اندھیرا بھی چھا جاتا ہے، وہ ڈگ لگا کر ناچتے ہوئے گانے لگا کر پتنگ اڑاتے ہیں۔ سوچئے زندگی کی پتنگ کیسے اڑے گی؟ کھینچ مارتے ہیں نا، کسی اور کی پتنگ کو کاٹ کر خوش ہوتے ہیں، غیر مسلم بھائیوں کے تہوار میں شامل ہوتے ہیں، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اگر آپ کو پتنگ اڑانے کا شوق ہے تو جائیے کھلے میدانوں میں جا کر نیچے کھڑے رہ کر اڑائیے، دیگر ایام میں، ان تہوار کے دن نہیں، تہوار کے ان دنوں میں نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، کئی وقت
ہر سال کم سے کم اس عید کے موقع پر 8-10 موت ہوتی ہے، سوشل میڈیا پر آتا ہے۔ اس پتنگ کو لوٹنے کے لیے جاتے ہیں، بچے چڑھتے ہیں، اوپر سے گر جاتے ہیں، جی اوپر سے گر جاتے ہیں۔ 2-3 واقعات تو ہم نے ایسے بھی دیکھے سوشل میڈیا پر کہ بچہ اوپر سے پتنگ لوٹنے کے لیے بھاگا، بے راہ روی میں بھاگ رہا ہے، غشی طاری ہو گئی یا آنکھ بند ہو گئی، راستہ نہیں دکھا، وہ پتنگ لوٹنے کی چکر میں کیا ہوا نہیں معلوم۔ لیکن جیسے ہی گرا تو جو سلاخیں ہوتی ہیں نا، اوپر ٹریس پہ جو سلاخیں چھوڑتے ہیں، ان سلاخوں پر اوندے جب گرتا ہے تو فوراً پیٹ کے اندر دھس کے باہر نکلتے ہیں، اسپاٹ پر وہ مر جاتا ہے۔ کیا فائدہ بتائیے؟ ماں باپ کو تکلیف تو دیا ہے نا تم نے، مرنا تو ایک دن ہے، اگرچہ کہ ان کی موت اسی طرح لکھی ہوئی ہے تو اسی طرح ہوگی، لیکن احتیاط بھی تو ضروری ہے نا۔ یہ سب نقصان کس کا؟ اور مرنے کے بعد خدا کو جواب بھی دینا ہے۔ اسی لیے خدا را اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، خدا را نہیں تو پھر ایسے ہی بگڑتے ہوئی زندگی اگر گزار لو تو ایک بات یاد رکھ لیں، بچوں کو اچھے سے اچھا کھلانا، اچھے سے اچھا پہنانا، ان کے شوقوں کو پورا کرنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے۔ اولاد جب بروز محشر حساب کتاب کے لیے کھڑی ہوگی نا، چھوٹے بچے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے، ان چھوٹے معصوم بچوں کو ہم لاڑ و پیار میں پالتے رہیں گے، ان کی کفالت کرتے رہیں گے، ان کی خواہشات کو پورا کرتے رہیں گے، صحیح تربیت نہیں کریں گے تو جوانی کی عمر بھی ویسے ہی گزر جائے گی۔ جب وہ انتقال کر جائے، عذاب قبر کیا ہوتا ہے اسے ہی کو معلوم ہوگا۔ میدان محشر میں جب کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے تو یہ نونہال نسلیں اللہ سے کہیں گے، مولا ہمارے ماں باپ نے ہم کو صحیح تربیت نہیں دی تھی، ہمارے ماں باپ نے دین اسلام کی تعلیم سے میں آگاہ نہیں کیا تھا، مولا ہمارے ماں باپ اگر دین اسلام کی تھوڑی سی بھی اگر تعلیم دے دیتے، بنیادی تعلیم بھی دے دیتے، ہمارا فاؤنڈیشن صحیح کرتے تو شاید ہم اس راستے پر نہیں آتے، مولا ہمارے ذمہ دار یہ ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا، اے فرشتوں فلاں کے ماں باپ کو گھسیٹ کر لایا جائے۔ جب فرشتے گھسیٹ کر لائیں گے جہنم میں منہ کے بل ڈھکیلا جائے گا، اس وقت کیا کہو گے؟ اس وقت کیا کہو گے؟ یہ سخت ترین الفاظ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں، ہماری زندگی جیسے اب تک گزری ہم توبہ استغفار کر کے رب کو منا لیں اور معصوم بچوں کی صحیح معنی میں تربیت کریں، غیر مسلم بھائیوں کے تہوار میں شامل ہونے نہ دیں، اور خود بھی اسی لیے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے یہ بتلایا ہے کہ غیر مسلم حضرات کے عبادتوں کے اعتبار سے، ان کے تہوار کے اعتبار سے جو چیز، جو ماڈل بنائی جاتی ہے اس کا کاروبار ہی نہ کریں۔ اگر کہتا جاؤں تو بہت باتیں نکل جائیں گی اور بہت سے لوگ مجھ سے ناراض اور ہو جائیں گے، کیونکہ کاروبار صرف ایک نہیں ہے، آپ کو حلال کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ ایسے کاروبار کرنا گویا ہم بھی گناہ کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو کاروبار اپنی جگہ ہے، وہ ذمہ دار آپ ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، امت مسلمہ کے نوجوانوں کی حفاظت کیجئے، امت مسلمہ کے نوجوانوں کی حفاظت کیجئے۔ تقدیر میں موت جس طریقے سے لکھی ہے وہ آنی ہے، لیکن ایسی بے جا اموات سے اپنے بچوں کی حفاظت کریں، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ غیر مسلم بھائیوں کے تہوار میں آپ شامل ہوتے ہیں تو خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کا انکار کر بیٹھو۔ اس طرح غیر مسلم بھائیوں کے تہوار میں شامل ہونا بھی خدا کی ذات کا انکار کرنا ہے، ایکول ہے۔ انکار کرو تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو جو میدان محشر میں بڑی سختی کے ساتھ پکڑنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔